الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر اور آپ کے اہل و عیال پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تلک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ فرمائے تو توحید و سنت پر فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی سورہ نمبر 88 سورۃ الغاشیہ، جو کہ مکی صورت ہے، جس کے اندر 26 آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم 7 آیات کی اللہ کی توفیق سے تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے بہت سارے نام جو ذکر کیے، ان ناموں میں سے ایک نام الغاشیہ بھی ہے، جیسے القارعہ، الحاقہ، الطامہ، الصافہ، اسی طریقے سے الغاشیہ بھی، اور بھی کئی نام ہیں۔ اور اس کے تعلق سے اہل علم نے بات یہ کہی ہے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوگی، جتنی بڑی ہوگی، اس کے نام اتنے زیادہ ہوں گے۔ تو قیامت بھی کیونکہ ایک عظیم امر ہے، ایک عظیم چیز ہے، اس لیے اس کے نام قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ یوم القیامہ، یوم الفصل، بہت سارے جو ہے اس کے نام ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو غاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ کا اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاعلی کے بعد سورۃ الغاشیہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی ترتیب دی ہے، سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتائی تھی۔ تو جب قرآن کو جمع کیا گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اسی ترتیب پر قرآن کو باقی رکھا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ قرآن ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ مطلب اگر ہم دیکھیں کہ قرآن ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ نہیں نازل ہوا ہے، مختلف مواقع پر حسب ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض صورتوں کو، بعض آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور جو ہے قرآن 23 سال کے اندر مکمل نازل ہوا۔ تو سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ کی اس سے پہلی والی جو سورۃ الاعلی، سورۃ الاعلی سے اس کی کیا، اس سے پہلے والی سورت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الاعلی کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں اور کافروں کے تعلق سے بیان فرمایا، مومنوں اور کافروں کی صفات، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے حالات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختصراً بیان کیا، مومنوں کی صفات کو، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی صفات کو، اسی طریقے سے جنت کے ذکر اور جہنم کے ذکر کو بھی شارٹ میں مختصراً اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا۔ جبکہ یہ جو صورت ہے سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ بات امام ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر والتنویر، جو ان کی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، اس کے اندر آپ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد کہ اس سورت کا موضوع اور مضمون کیا ہے، اس سورت کا ٹاپک کیا ہے؟ کوئی بھی سورت ہے قرآن کریم کے اندر، اس سورت کا ایک کوئی نہ کوئی مضمون، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ تو اس سورت کا آخرکار ٹاپک کیا ہے؟ دیکھو، مکی سورتوں کا عموماً جو ٹاپک رہتا ہے وہ رہتا ہے عقیدے کے اوپر، اور اس میں ایمان کے 6 ارکان، یہ ساری چیزوں کو جو ہے تفصیلات ہوتی ہے۔
تو مکی صورت جب بھی آپ کے پاس آئے گی آپ یہ بات جان لیں کہ اس میں عقائد کے مسائل بیان کیے گئے ہوں گے، اور اب عقیدے کے جتنے بھی ایمان کے ارکان وغیرہ ہیں ان کے تعلق سے جو ہے بات بیان کی گئی ہوگی۔ اور جو مدنی صورتوں کے اندر آپ کو احکام ملیں گے، احکام یعنی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور دوسرے جو احکام ہیں وہ آپ کو مدنی صورتوں کے اندر ملیں گے۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور اس صحیح عقیدے پر چلنے والے ہیں ان کے انجام کو، اور جو صحیح عقیدے پر نہیں چلنے والے ان کے انجام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اور ان مکی صورتوں سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جو اصل دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے، وہ عقیدے کی دعوت ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، جس کے لیے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سالہ دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عقیدہ توحید کے لیے صرف کی، پوری زندگی، خصوصی طور پر مکی زندگی کے 13 سال کے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں کے اندر مضبوط کیا۔ اور مکی صورتیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نازل کی ان کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا۔ تو اس صورت کی ابتدا جو قیامت کی صفت ہے غاشیہ، کہ چھا جانے والی، ڈانپ لینے والی، کیونکہ قیامت جو ہے ہر کسی کو ڈانپ لے گی، کوئی جو ہے ہر کسی پہ آ جائے گی، چھا جائے گی، کوئی اس سے بھاگ نہیں پائے گا، اس لیے کو غاشیہ کہا گیا، اسی لیے اس کو جو ہے سورۃ الغاشیہ۔ تو یہ قیامت کی جو ہے صفت ہے، سارے عالم پر چھا جانے والی، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن 2 جماعتوں کا ذکر کیا، 2 گروہوں کا، 2 ٹولیوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ ٹولی جو بد نصیب ہوگی، اور ایک وہ جماعت جو خوش نصیب ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی صفات کو بیان کیا، اور قیامت کے دن ان کی کیا حالات ہوں گی، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اللہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اس دنیا کے اندر جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے کچھ عظیم نشانیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، جو اس بات کی گواہی اور شہادت دیتی ہیں کہ ان کا خالق یعنی ان کو پیدا کرنے والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ بڑی عظیم حکمت اور قدرت والا ہے، وہ بڑی عظیم حکمت اور قدرت والا ہے، جو ہرگز ظلم نہیں کرے گا، بلکہ نیک کو اور بد کو ان کے اعمال کے مطابق، نیکوکار کو ان کے اعمال کے مطابق اور بدکار کو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے بدلہ دے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ کافر آپ کی نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا، آپ نے نصیحت کر دی، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، اب اگر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں یہ حساب ہم لیں گے، یہ حساب ہم ان سے لیں گے۔ تو اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا ہے۔ اب ہم ترجمہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس صورت کے فضائل کے تعلق سے آپ نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر جو ہے ہم نے پڑھی تھی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ کی جمعہ کے دن، جو جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے، دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز میں دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے فضل پر دلالت کرتی ہے، اور یہ روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا هل اتاک حدیث الغاشیہ، ہل استفہامیہ سوالیہ ہے، کوشچن کے دے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ ہل قد کو بھی شامل ہے، یعنی ہل اتاک حدیث الغاشیہ، قد اتاک حدیث الغاشیہ۔ قد جو ہوتا ہے وہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس معنی میں آتا ہے؟ تحقیق کے معنی میں۔ اتا اور کاف ضمیر ہے، اتا آئی، پہنچی، کا آپ کو۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ ہل اتاک، ہل کیا، اتا
آئی ہے پہنچی ہے کا آپ کو حدیث الغاشیہ، حدیث مضاف، الغاشیہ مضاف الیہ، حدیث الغاشیہ تھی چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے، یعنی چھا جانے سے مراد یہاں پہ جو ہے قیامت ہے. اور اگر ہم قد کا معنی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جو ہے قد کے اعتبار سے اگر ترجمہ کریں گے تو پھر جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تحقیق آ گئی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر، تحقیق آ گئی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی جو ہے خبر. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت سے جو ہے اس کی ابتدا کی، اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حل بمعنی قد، یہاں پہ جو حل ہے یہ قد کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ قد. یعنی کیونکہ قیامت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے جو ہے مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ حل قد معنی، قد کے معنی میں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ استفہامیہ یعنی سوالیہ ہے اور ساتھ میں قد کو بھی شامل ہے، قد کے معنی کو بھی شامل ہے، کیونکہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو آ کر رہے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور قیامت کا آنا اور اس پر ایمان لانا یہ عقیدے کے باب میں سے، یہ عقیدے کے باب میں سے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مکی صورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. اب جو لوگ قیامت پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، وہ جو ہے آخرت کے منکر ہیں. جو آخرت کا منکر ہے وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور آخرت پر ایمان لانا یہ سر نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے قیامت کے دن پر ایمان لایا، بلکہ آخرت کے تعلق سے جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جو بھی مسائل ہیں آخرت کے دن، یعنی مثال کے طور پر بعد علم نے کہا کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. موت کی سختیاں، پھر آدمی کا مرنا، فرشتوں کا آنا، روح نکالنا، اس کے بعد جو ہے قبر کا فتنہ، یعنی قبر کے فتنے سے مراد 3 سوالات، اس کے بعد قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، پھر جو ہے سور پھونکنا، پھر قبروں سے اٹھنا، پھر حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا، میزان، پل صراط، حشر، اعمال نامہ، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہ آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اتا یاتی جو ہے، اتا یہ جو ہے ماضی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آنا، پہنچنا. هل اتاک حدیث، اور حدیث جو ہے خبر کے معنی میں ہے، اور بات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کہ حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھا لانے والی کی خبر پہنچی ہے. محمد جناگڑی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا، یعنی مراد جو ہے قیامت. اور غاشیہ سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں غاشیہ سے مراد قیامت ہے اس لیے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانک لے گی. کس کی ہولناکیاں؟ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں ساری مخلوق کو ڈھانک لیں گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وجوہن، وجوہن وجہن کی جمع ہے، وجہن مطلب چہرہ، وجوہن چہرے. یومئذ، یوما یہاں پہ جو ہے مضاف ہے یوما، اور دن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس کا ترجمہ اس دن. خاشعہ، خاشعہ یہ واحد مؤنث اسم فاعل، واحد مؤنث اسم فاعل. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے یا بعض چہرے، کچھ چہرے، آپ ترجمہ نہ کرائے آپ کر سکتے ہیں. محمد جناگڑی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا بہت سے چہرے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے خاشعۃ ذلیل ہوں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نماز میں خشوع و خضوع یعنی عاجزی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کے وقت عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو جو ہے تذلل کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا کہ اللہ سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے. تو وہی چیز ہے یہ ہے خاشعہ یخشع سے. ٹھیک ہے، تو خاشعہ یہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے. واحد مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ وجوہن جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے جو خبر یا صفت جو بھی آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی. اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. خاشعہ واحد مؤنث اسم فاعل. ٹھیک ہے، تو ذلیل ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی کافروں کے چہرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے، خاشعۃ جھکے ہوئے، پس اور ذلیل
جیسے نمازی نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نمازی اپنے آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عاجز بنا دیتا ہے اور تذلل اختیار کرتا ہے، تو کافر بھی کے چہرے بھی قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، یہ یہاں پہ بھی جو عاملۃ یہ بھی جو ہے واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث اسم فاعل، عمل یعمل، عمل کرنے، عاملۃ عمل کرنے والے، ٹھیک ہے، محنت و مشقت کرنے والے، ناصبۃ، ناصبہ یہ بھی جو ہے واحد مؤنث اسم فاعل، نصب سے مصدر کا نصب آتا ہے مطلب تھکے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے، عمل کرنے والے، مشقت کرنے والے، ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت ہے عاملۃ ناصبہ، یہ بہت عظیم آیت ہے۔ بعض سلف جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رو دیتے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کیا ہے وہ بہت اہم ہے، عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرنے والے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر میں شیخ صلاح الدین رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی اس کو پڑھیں گے، بعد میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام علامہ ناصر الدین سعدی رحمہ اللہ نے جو باتیں بیان کی اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ جو بات بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے، ناصبۃ تھکے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوں گے۔ اب اس کا کیا مراد ہے؟ ناصبۃ کے معنی اب صلاح الدین رحمہ اللہ کہتے ہیں تھک کر چور ہو جانا، انتہا تھکاوٹ کی ایک دم آخری انتہا، آخری حالت، ایک دم اینڈ کی حالت، انسان ایک دم لاچار ہو جائے، تھک جائے، ایک دم اینڈ کی حالت، تھک کر ایک دم چور ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ناصبہ۔ یعنی انہیں اتنا سخت اور اتنا پرمشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا حال جو ہے وہ بہت برا حال ہوگا، بہت برا حال ہوگا۔ اور حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر بہت عمل کرتے رہے ہوں گے، دنیا کے اندر جو ہے بہت عمل کرتے ہیں۔ جبکہ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ معنی زیادہ صحیح نہیں ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ پہلا معنی ہی زیادہ جو ہے مناسب لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کو ذکر کیا ہے، تو قیامت کے حالات، قیامت کے دن ان کی جو ہے تھک کر چور ہوں گے، تھکے ہوں گے۔ دنیا کے عمل جو ہے کی طرف شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے زیادہ بہتر نہیں لگتا، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق ہوگا، یعنی وہ عمل تو انہوں نے کیا ہوگا، بہت محنت کی ہوگی، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر نہیں ہوگا، یا اللہ کے بتلائے ہوئے جو ہے صحیح طریقے پر نہیں ہوگا، باطل طریقے پر ہوگا۔ تو جو باطل طریقے پر جو بھی عبادت کی جائے وہ باطل ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور باطل پر کی عبادت کرنے والا، تھک کر چور ہونے والا، اس کو کچھ نہیں فائدہ ہونے والا، اس سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے بات یہ بھی کہی ہے کہ یا بدعات پر مبنی ہوں گے، انہوں نے عمل تو کیا ہوں گے لیکن وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عمل انہوں نے بدعت کے جو ہے بدعت کے مطابق کیے ہوں گے، یعنی جو ان کے جو اعمال رہیں گے وہ بدعت رہیں گے، وہ سنت نہیں رہیں گے، وہ سنت نہیں رہیں گے۔ تو یہ بات جو ہے بیان کی ہے حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کہا ناصبہ، ٹھیک ہے، تو یہ چیز، یہ جو ہے بہت عظیم آیت ہے، انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے، جنہوں نے ایک راہب کو دیکھ کر کہا تھا، انشاءاللہ ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تصلا نارا حامیہ، تصلا نارا حامیہ، تصلا یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تصلا نارن، نارن کہتے ہیں آگ کو، اور حامیتن یہ آگ کی صفت ہے، یعنی وہ آگ کیسی ہوگی؟ دہتی ہوئی۔ ہم اس کا مصدر آتا ہے حمیون، اس کا مصدر آتا ہے حمیون، اور تصلا یہ صلی یا یصلا، صلین سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مضارع کا، ٹھیک ہے۔ اور حمیون جو ہے کہ معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ مطلب انتہائی دہتی ہوئی، شعلے مارتے ہوئی، یہ معنی جو ہے اہل لغہ نے اس کا بیان کیا ہے۔ تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ تسلا داخل کیے جائیں گے یا وہ داخل ہوں گے نارن حامیہ دہتی ہوئی آگ میں. یا محمد جناح رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے, وہ دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے. کیسی آگ؟ شعلہ مارتی ہوئی جو ہے دہتی ہوئی آگ کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. تو جہنم کی جو آگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ہمیں بات بتائی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے اندر جو تم آگ جلاتے ہو, دنیا کے اندر جو تم آگ جلاتے ہو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آگ جو آگ جو تم دنیا کے اندر جلاتے ہو جہنم کی آگ اس سے 69 گنا 69 یا 70 گنا جو ہے زیادہ جو ہے تیز ہوگی اور زیادہ شعلے والی ہوگی اور اس کے مقابلے میں اتنی خطرناک ہوگی. تو دنیا کی معمولی آگ جو ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے, دنیا کی معمولی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. تھوڑا گرم پانی اگر ہمارے جسم پر گر جائے, تھوڑی اگر تپش ہمارے جسم پر آ جائے تو ہم محسوس نہیں کر سکتے, ہم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. تو جو آگ اس قدر خطرناک ہوگی جس کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ابھی سے جو ہے اس کو تیار کر رہا ہے, اس کا ایندھن یعنی اس کو جو ہے تیز کیا جا رہا ہے اس کی تپش کو. تو جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو کھالوں کو جلسا دے گی. ایک چمڑی جل جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری چمڑی جلا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ تسلا نارا حامیہ, وہ دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے, شعلے مارتی ہوئی دہتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تو یہاں جو ہے آگ میں داخل ہوا بھی معنی کیا جاتا ہے, بعد مفسرین نے کہا جاتا ہے کیونکہ جلانے کا معنی اور صفت جو ہے وہ آگ کے اندر جو ہے موجود ہے. آگ کیا کرتی ہے؟ آگ جو ہے جلاتی ہے. تو یہ معنی جو ہے اہل علم نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو ہے بیان فرمایا تسقا یہ جو ہے فعل مضارع ہے, فعل مضارع مجھول. جب بھی جو ہے ماضی یا مضارع پر ضمہ آ جائے ابتدا میں, یعنی ماضی کے اندر فاعل کلمے پر اور مضارع کے اندر علامت مضارع پہ, تو پھر وہ مجھول رہے گا, وہ مجھول کا رہے گا. تسقا من عین آنیہ, تسقا یعنی یہ جو ہے سقا یسقی سے مطلب پلانا. تسقا تو مطلب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کو تسقا پلایا جائے گا. کیا پلایا جائے گا؟ من عین, عین کہتے ہیں چشمے کو, چشمے مراد جو پانی کا چشمہ وغیرہ ہوتا ہے وہ مراد ہے. اور آنکھ کو بھی عربی زبان میں عین کہا جاتا ہے کیونکہ آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں, چشمے نکلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی تسقا من عین آنیہ. آنیہ جو آنیہ ہمارے پاس لفظ ہے آنیہ, یہ انا یعنی اور انین, اور یہاں پہ ہمارے پاس آنیتن یہ واحد مؤنث ہے اسم فاعل جس کا معنی ہوتا ہے کہ کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا, یعنی پانی, کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا پانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ, نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہایت گرم ابلتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پینے کی چیز کو بیان کیا ہے کہ جہنمیوں کو ظاہر سی بات ہے جب آگ کا عذاب اتنا سخت ہوگا تو انہیں پیاس لگے گی. تو ان کی پیاس کس چیز سے مٹائی جائے گی؟ انہیں پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ ان کو پینے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ جو ہے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ان کو جو ہے پلایا جائے گا. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی, یعنی جو ایک دم آخری درجے تک گرم ہو, ایک دم گرم. اور قرآن کریم کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو اور بھی کئی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. آپ لوگ پڑھیں گے اہل جہنم کے عذاب کے تعلق سے آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ مختلف الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو پانی کا ذکر ہو گیا, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لهم طعام الا من ضریع. لیس فعل ناقص ہے اور عربی زبان میں فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کا مضارع یعنی جو ہے فیوچر اور پرزینٹ فیوچر
اور اسی طریقے سے امر یعنی آرڈر جو ہے جس کا نہ ہو، یعنی جس کا مضارع اور جس فعل کا مضارع اور امر نہ، اس کو کہا جاتا ہے ناقص، یعنی صرف ماضی ہو. تو لیسا یہ فعل ناقص میں سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے طعام کوئی کھانا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، طعام یطعم طعام اس میں، لیس لہم طعام نہیں ہوگا ان کے لیے کچھ کھانا، الا یہ استثناء ہے، الا یہ استثناء، اور یہ استثناء حصر ہے. ہمارے استثناء کے جب آپ عربی زبان پڑھیں گے تو مستثناء منقطع، مستثناء مفرغ وغیرہ اس کی تفصیلات آتی ہیں. یہاں اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں کہ قرآن بلاغت سے اور اعجاز سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے اس کو بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ طالب علموں کو بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ لیں. اللہ استثناء سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہا کہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا سوائے، یعنی کھانا دیا جائے گا لیکن کیا دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا من ضریع، ضریع کہتے ہیں کانٹے دار درخت کو، اس کو جو شبرت بھی کہا جاتا ہے، شبرت عربوں کے یہاں. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے، جب یہ تازہ ہوتا ہے یعنی مطلب ہرا ہوتا ہے تو جانور وغیرہ جو ہے اس کو کھاتے ہیں، کانٹے دار رہتا ہے لیکن کیونکہ جانور اس کو کھاتے ہیں، لیکن جب یہ سوکھ جاتا ہے تو یہ زہر بن جاتا ہے، پھر اگر اس کو کوئی کھا لے گا تو مر جائے گا، تو اس کو مر جائے گا. یعنی کانٹے دار تو جب ہرا رہتا تو بھی کانٹے دار رہتا ہے لیکن پھر بھی جانور کھاتے ہیں، اور لیکن جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر وہ مہلک بن جاتا ہے، زہریلا بن جاتا ہے، اس کو اگر کوئی کھا لے گا تو انسان جو ہے کوئی بھی چیز کھائے مر جائے گا. لیکن ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں یا جہنم کے عذاب کے تعلق سے جو بھی مثالیں دی ہیں، یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ جو ہے جنت کے اندر انگور ہوں گے، شہد ہوگی، دودھ ہوگا، کیلے ہوں گے، جو بھی ہیں. اسی طرح جہنم کے تعلق سے بیان کیا یہی عذاب، یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے، باقی جہنم کی عذاب اور جنت کی نعمتوں کا ہم اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم کچھ وہ کیا ہوگا، اللہ جو ہے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے ہم کو سمجھا. لیکن یہ دنیاوی چیزیں، یہ نعمتیں دنیاوی نہیں ہوگی، اور یہ عذاب بھی جو ہے دنیاوی جو مثالیں دی اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی انتہا کو ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے اپنی پناہ میں رکھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا. یعنی انہیں ملے گا کھانا تو صرف کون سا کھانا ملے گا، وہ کھانا جو کانٹے دار درخت. ہم دنیا کے اندر نہیں کھا سکتے، دنیا کے جو کانٹے دار درخت ہے تو وہاں پہ وہ کیسے کھا پائیں گے. اور وہ بھی جو ہے آگ کے اندر اس کو کھانا، یہ کرنا، اور وہ آگ کے اندر دیا جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ضریع یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. یعنی جب یہ سوکھ جاتا ہے تو جانور بھی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ بعض اہل لوگوں نے عربوں نے بتایا ہے کہ یہ جب سوکھ جاتا ہے تو مہلک بن جاتا ہے، یعنی زہر اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، کوئی جانور بھی کھا جائے گا تو وہ مر جائے گا. بہرحال پھر شیخ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بھی زقوم کی طرح، یعنی زقوم صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے سورہ دخان کے اندر ان شجرۃ الزقوم، گنہگاروں کے تعلق سے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے. تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زقوم کی طرح ہی ایک درخت ہے جو نہایت تلخ یعنی کڑوا، بدمزہ جو ہے، جس کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں، اور ناپاک ترین کھانا ہوگا، جو جس سے نہ تو انسان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی انسان کی صحت سدھرے گی. آگے اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع. لا نہیں ہے، یسمن اسمن یسمن اسمانا باب افعال سے مطلب ہوتا موٹا ہونا. تو لا یسمن نہیں موٹا کرے گی، یہ جو ہے مجہول ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، سوری مجھول نہیں، معروف ہی ہے باب افعال سے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن جو نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی اور نہ بے نیاز کرے گا، من جوع بھوک سے. یعنی جو نہ موٹا کرے گا
اور نہ ہی بھوک کو مٹائے گا۔ ایسا کھانا دیا جائے گا جس سے نہ تو بھوک مٹے گی اور نہ ہی انسان کی صحت سدھرے گی، موٹا ہوگا۔ تو ابھی کتنا خطرناک کھانا ہوگا ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی حفاظت اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ جو ہے اہل جہنم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے باتیں بیان کی کہ قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی، ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے تھکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، محنت کرنے کے بعد تھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پھر انہیں کھانا نہیں دیا جائے گا سوائے ضریع کے، اور ضریع کھانے کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تشریح کی کہ جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو مٹائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو ہے نیک لوگوں کی صفات کا، قیامت کے دن کی کیا حالات ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر جو ہے اس کو اگلے یا اس سے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ان آیات کی 7 آیات کی تفسیر جو ہے 2 تفاسیر سے ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے، وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ان آیات کی تفسیر مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور جہنم بہت خطرناک چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافرین، منافقین، مجرمین، حد سے گزرے ہوئے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت تیار کی ہے جو کہ متقین پرہیزگاروں کا گھر ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی رضا کو دوسروں کی رضا پر فوقیت دینے والے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے، ہر معاملے کے اندر اللہ کے خوف، اللہ کے تقوی رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اور جنت پاک، طیب اور طاہر لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جنت اتنی عظیم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جنت کے اندر عظیم لوگوں کو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبادت گزار ہوں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے مستحق ہوں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت ان بندوں پر نازل ہوگی جن کے پاس اعمال ہوں گے، بغیر اعمال کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے اگر ہم اللہ جنت میں جائیں گے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا ہم پر، کیونکہ اور فضل و کرم ہمیں نیک اعمال کے بغیر نہیں مل سکتا، کیونکہ جب ہمارے پاس نیک اعمال نہیں رہیں گے تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر ہی جو ہے ہم اگر ہمارے اندر اچھائی اور خیر نہیں ہے تو دنیا والے ہم کو نہیں پسند کرتے، ہمیں اچھا اسٹیٹس نہیں ملتا، تو آخرت جو ہے جنت کے اندر کیسے ملے گا؟ جنت جو ہے کے اندر ہم کو اچھا اسٹیٹس آخرت کے اندر کیسے ملے گا؟ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دار فنا کو دار بقا پہ ترجیح نہ دیں، بلکہ دار بقا کو دار فنا پر ترجیح دیں، اور اپنے سارے معاملات کے اندر، سارے امور کے اندر، سارے کاموں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی کو جو ہے فوقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوف رکھیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ آخرت کو دنیا پر مقدم کریں، دنیا کو آخرت پر مقدم نہ کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں۔ جو نعمتوں میں چلا گیا تو ہمیشہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوگا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب میں چلا گیا موحدین کے علاوہ تو وہ ہمیشہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہوگا۔ آج ہم سے دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، دنیا کا خوف برداشت نہیں ہوتا، دنیا کی ٹینشن ہم سے نہیں جو ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ ہم مسائل کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے عقل مند ہے وہ انسان جو اس دنیا کو اس جو ہے دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ آئے، اپنے رب کی رضا کو، اپنے رب کے فیصلوں کو، اپنے رب کے احکام کو ہمیشہ مقدم رکھے، اور اپنے رب کی رضا کو سارے لوگوں کی رضا پر مقدم رکھے، تو وہی انسان حقیقت میں سعادت مند ہے اور وہی عقل مند ہے۔ اور یہ قرآن بھی عبرت اور نصیحت اور فائدے کا سامان ہے، نصیحت کا سبب ہے عقل مندوں کے لیے۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ جو آیات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں، قرآن جو بھی یہ سب جو ہے نشانیاں کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو عقل بوجھ کو استعمال کرتے ہیں، سمجھ کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں قرآن سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔